بہت سے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ اس مسجد سے ملحقہ مدرسہ حفظہ کی طالبات نے ایک چلڈرن لائبریری پر قبضہ کیوں کر رکھا ہے، اس مسجد کے طلبہ پولیس اہلکاروں کو اغوا کیوں کر لیتے ہیں، اور بعض لوگوں نے یہ الزام بھی لگایا ہے کہ عدالتی بحران سے توجہ ہٹانے کے لیے حکومت نے خود اس مسجد کو استعمال کیا اور ایک مسئلہ کھڑا کر دیا ہے۔ بہت سے سوالات ہیں اور ان کا جواب حاصل کرنے کے لیے آج ہم لال مسجد کے احاطے میں موجود ہیں، اور یہاں پر ہمارے ساتھ لال مسجد کی انتظامیہ کے ذمہ داران کے علاوہ حکومتی نمائندے بھی موجود ہیں اور انڈیپینڈنٹ اینالسٹ اسکالر بھی موجود ہیں۔ میں ان کا تعارف کروں گا۔ جناب سینیٹر طارق عظیم صاحب جو کہ وزیر مملکت ہیں برائے اطلاعات اور پاکستان مسلم لیگ کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات ہیں، ان کے ساتھ ہیں جناب مولانا عبدالعزیز صاحب۔ ناظرین آپ ان کا چہرہ نہیں دیکھ پائیں گے لیکن ان کی گفتگو آپ سن سکیں گے۔ ان کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر خالد علوی صاحب، معروف اسلامی اسکالر ہیں، اور ان کے ساتھ ہیں جناب عبدالرشید غازی صاحب جو کہ نائب خطیب ہیں لال مسجد کے۔ طارق عظیم صاحب، بہت سے لوگ یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ موجودہ حکومت پچھلے کافی عرصے سے روزانہ شمالی وزیرستان میں، جنوبی وزیرستان میں آپریشن کرتی ہے، بلوچستان میں بھی آپریشن ہوتے ہیں، اکبر بگٹی صاحب اس آپریشن میں مارے جاتے ہیں، جہاں بھی حکومت کی ریٹ کو چیلنج کیا جاتا ہے وہاں پر آپریشن ہوتا ہے، لیکن لال مسجد نے کافی عرصے سے حکومت کی ریٹ کو چیلنج کیا ہوا ہے لیکن یہاں پر کوئی آپریشن نہیں ہو رہا، تو اس سوال کا آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ دیکھیں جی، لال مسجد کو اور وزیرستان، شمالی وزیرستان ہو، جنوبی وزیرستان ہو یا بلوچستان ہو، اس کو لال مسجد کے ساتھ آپ ایکویٹ نہیں کر سکتے۔ یہاں حالات ڈفرینٹ ہے، وہاں پہ حالات ڈفرینٹ ہیں۔ ہمارا ابھی تک یہی موقف رہا ہے کہ ہماری کوشش ہے کہ اس معاملے کو افہام و تفہیم کے ذریعے، بات چیت کے ذریعے حل کیا جائے۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ حل کر لیا جائے گا۔ جی مولانا عبدالعزیز صاحب، سوال یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ لال مسجد سے خود کش حملوں کی دھمکیاں دی جاتی ہیں، لال مسجد کے جو ذمہ داران ہیں ان کی نگرانی میں جامعہ حفظہ کی طالبات نے ایک چلڈرن لائبریری پر قبضہ کر لیا، اور اس قسم کے اقدامات سے پوری دنیا میں پاکستان کے دینی مدارس کا اور اسلام کا نام بدنام ہوا ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ حکومت جو پولیس کو لائی تھی، مسئلہ یہ ہے کہ یہ ملک اسلام کے لیے بنا تھا اور لاکھوں افراد نے قربانی دی اور یہ کہا گیا کہ یہاں اسلامی نظام ہوگا، لیکن اس دن سے لے کر آج تک اسلامی نظام کو پیچھے رکھنے کے لیے خوب پروگرام بنائے گئے اور سازشیں کی گئیں۔ ہر حکومت نے یہی کہا کہ جی اسلامی نظام ہوگا اور اسلامی نظام ہوگا، لیکن اسلامی نظام یہاں نہیں آیا۔ پھر اسلامی نظام نہ آنے کے باوجود اور جو مسائل پیدا ہوئے کہ یہاں مساجد شہید کرنی شروع کی گئیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اسلام آباد کے اندر مساجد مدارس کے ساتھ معاندانہ رویہ رکھا گیا، جیسے سوتیلی ماں کا سلوک کہا جاتا ہے کہ دیکھیں ایک علم وہ ہے جو انسانی علم ہے جسے آپ دنیاوی علم کہہ سکتے ہیں، ایک وہ علم ہے جسے علم الہی کہتے ہیں، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے پیغمبروں کے ذریعے، جسے قرآن و سنت کا علم کہتے ہیں۔ دنیا کا علم دنیا کی حد تک ہے، مرنے کے بعد قبر میں کام نہیں دے گا، جبکہ علم الہی جسے ہمیں قرآن و سنت کا علم کہتے ہیں، اس پر عمل کرنے سے دنیا بھی بنتی ہے، قبر بھی بنتی ہے، حشر بھی بنتا ہے، آخرت بھی بنتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے دنیا کے علم کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے ہر سیکٹر میں کتنے بڑے بڑے سکول ہیں، کالج ہیں، ان کی کئی ایکڑوں پر زمین ہے۔ قائد اعظم یونیورسٹی کی زمین دیکھی جائے اور دیگر یونیورسٹیوں کی زمینیں دیکھی جائیں، 1700 ایکڑ زمینیں ہیں، جبکہ مدارس کے ساتھ حقیقت یہ مساجد اور مدارس کو نالے کے قریب زمینیں دی گئیں، مدارس کو تو زمینیں نہیں دی گئیں۔ کتنے اسلام آباد کی مسجدیں ایسی ہیں جن کو نالے کے قریب دے دی گئیں کہ وہاں پلاٹ تو کوئی لے گا نہیں، اب وہاں دی گئیں۔ اور اس کے علاوہ کہیں ایسا تھا کہ مسجد کی ضرورت تھی، وہاں پر انہوں نے ضرورت کے تحت بنا لیا اور سیڑھیاں خاموش رہی، ان کو انہوں نے غیر قانونی قرار دے کر۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ چلڈرن لائبریری پر قبضہ کر لیں؟ جی میں اسی کی طرف آ رہا ہوں، آپ کا سوال اچھا ہے۔ تو یہاں مساجد شہید کرنی شروع کی گئیں، اور بعض مساجد وہ جو 100 سال سے بنی ہوئی تھے، مسجد امیر حمزہ ہے، یہ 100 سال سے قدیم مسجد ہے، اور اسی طرح دیگر مساجد جن کو ضیاء الحق رحمۃ اللہ نے بنوایا اور اپنے پیسوں سے سیڈی نے خود بنوایا، ان کو بھی کہا گیا کہ یہ گرا دی جائیں گی۔ 10 مسجدوں کے نوٹس جاری کیے گئے، اس سے پہلے 6 گری تھی، 7ویں گری، 10 مسجدوں کے نوٹس، 80 مساجد غیر قانونی قرار دی گئیں۔ تو اس سے قبل جو طریقہ اختیار کیا گیا، مظاہرے، قراردادیں، کانفرنسیں،
اسمبلی کے فورم سارے بے اثر ثابت ہوئے، تو اب عدالتی طریقہ بھی بے اثر ثابت ہوا، تو مجبور ہو کر طالبات نے اب مسجدوں کے مقابلے میں لائبریری کو جلایا نہیں، لائبریری کو نقصان نہیں پہنچایا۔ جیسے مروجہ طریقہ ہوتا ہے، طلبہ جا کے طالبات جلا دیتے ہیں، کہتے ہیں ٹھیک ہے جی دیکھی جائے گی۔ اب جلا دیتے تو سارے کہتے کوئی مسئلہ نہیں، یہ بھائی غصہ آ گیا، انہوں نے اس کو قبضہ کر لیا اور حکومت کو یہ کہا کہ مساجد تعمیر کی جائیں، نفاذ اسلام کیا جائے تو ہم لائبریری چھوڑ دیں گے۔ لیکن 4 مہینے گزر گئے، اب تک وہ تو نہیں ہو سکا، اس کے بدلے میں ہمارے طلبہ پکڑے جا رہے ہیں اور ایجنسیوں والے اغوا کر رہے ہیں۔ تو پھر اس صورت کے اور پھر آپریشن کی بات کی جاتی ہے، خودکش حملوں کی آپ نے بات کی، تو میں نے وہ آخری آپشن، جیسے دیکھیے ایٹم بم آخری آپشن ہوتا ہے کہ جی ہم پر اگر اٹیک ہوگا اور انتہائی بھیانک اٹیک ہم پر اگر ہوگا تو ہم خود کو ایٹم بم برسا دیں گے۔ ایسے ہی ہم نے کہا کہ ہم پہلے نہیں کریں گے، ہم نے اپنے طلباء کو کہا ہم ڈنڈوں سے مقابلہ کریں گے۔ خودکش حملے آخری آپشن ہے، آخری آپ آپشن نے جو ساری ڈیٹیل بیان کیا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے ناظرین کہ اب ہم آپ کو مختصراً اس پورے مسئلے کی تھوڑی سی بیک گراؤنڈ بتا دیں۔ لبنہ ٹامس کی ایک رپورٹ ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ایکچولی مسئلہ ہے کیا۔ مولانا محمد عبداللہ کے زیر نگرانی 1992 میں قائم کیا جانے والا جامعہ حفصہ اس وقت اسلامی دنیا میں خواتین کی سب سے بڑی دینی درسگاہ بن چکا ہے۔ جامعہ حفصہ اور حکومت کے درمیان تنازعات کا آغاز 21 جنوری کو ہوا، جب ان طالبات نے CDA کی جانب سے 7 مساجد کو غیر قانونی قرار دے کر گرا دینے کے احتجاج میں لال مسجد اور جامعہ حفصہ کے درمیان واقع چلڈرن لائبریری پر قبضہ کر لیا۔ حکومت اور جامعہ حفصہ انتظامیہ کے درمیان متعدد بار مذاکرات ہوئے، مگر وہ کسی منطقی انجام تک نہ پہنچ پائے۔ چودھری شجاعت حسین صاحب آتے رہے، ہم مانتے ہیں وہ اپنے حد تک بڑے مخلص ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا گورنمنٹ مخلص ہے؟ اگر مذاکرات کا مطلب یہی ہے کہ دھوکہ دینا دوسرے کو، تو پھر ہم مذاکرات نہیں کرنا چاہتے۔ جو کچھ اب تک گیم ہمارے ساتھ حکومت کری وہ یہی کہ وہ ہمیں دینا نہیں چاہتی، ہم سے لینا چاہتی ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ وہ طاقت کا استعمال کیے بغیر مذاکرات کے ذریعے اس مسئلے کو حل کرنا چاہتی ہے۔ مذاکرات کے لیے تو تیار ہو جائیں گے، وہ تو تیار کیے جا سکتے ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اب کیسے اس کو دوبارہ سے شروع کیا جائے۔ دوبارہ ایک تلخی پیدا ہو چکی ہے، تو اس تلخی کو ختم کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا۔ اساتذہ اور طالبات کا کہنا ہے کہ حکومت کے رویے سے غیر مطمئن ہو کر اب وہ مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہیں، جبکہ حکومت کا کہنا ہے کہ ابھی بھی اس مسئلے کا حل وہ مذاکرات کے ذریعے ہی کرنا چاہتی ہے۔ کیمرہ مین سلمان قاضی کے ساتھ لبنہ ٹامس، جیو نیوز، اسلام آباد۔ جی، آپ نے یہ رپورٹ دیکھی جس میں کہ حسان صاحبہ کا بھی آپ نے موقف سنا، چودھری شجاعت حسین کا موقف بھی سنا، اور چودھری شجاعت حسین یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دوبارہ اس مسئلے کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کی کوشش چاہتے ہیں۔ یہ کوشش کامیاب ہوتی یا نہیں یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ ہم اپنی گفتگو کی طرف واپس آتے ہیں۔ جی ڈاکٹر خالد علوی صاحب، آپ نے مولانا عبدالعزیز صاحب کی گفتگو سنی اور انہوں نے کہا کہ اسلام آباد میں مدارس اور مساجد کے ساتھ ستیلی ماں جیسا سلوک ہو رہا تھا اور تنگ آ کر طالبات نے ایک چلڈرن لائبریری پر قبضہ کر لیا۔ تو طالبات کا یہ جو اقدام ہے ایک لائبریری پر قبضہ کرنا، آپ کے خیال میں یہ شرعی لحاظ سے درست ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا خیال ہے یہ مسئلہ حکمت عملی کا ہے، اس کا تعلق شریعت یا عدم شریعت سے نہیں ہے، اور میرا خیال ہے ہمیں اس تناظر میں اسے دیکھنا بھی نہیں چاہیے۔ یہ ایک وقتی اور ہنگامی صورتحال تھی، اور اس صورتحال کے لیے اپنا احتجاج ریکارڈ کرانے کے لیے انہوں نے ایک طریقہ کار اختیار کیا۔ اس طریقہ کار کے بارے میں یہ تو ہو سکتا ہے کہ یہ آؤٹ آف پرپورشن ہے، یہ بہت انتہائی اقدام ہے جو کیا گیا ہے، لیکن یہ مسئلہ شرعی میرے نقطہ نظر سے نہیں ہے کہ اس کو شریعت کے پیمانوں میں اسے دیکھا جائے۔ یہ ایک حکمت عملی تھی جو انہوں نے اختیار کیا۔ تو جو حکمت عملی ہے آپ کے خیال میں وہ درست ہے؟ حکمت عملی کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو اس کے 2 پہلو ہوتے ہیں۔ اس کا ایک پہلو یہ ہوتا ہے کہ اس حکمت عملی کے نتیجے میں جو اقدام کرنے والے ہیں ان کو کیا نقصان پہنچ رہا ہے، اور اس کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں، جو متوقع نتائج ہیں۔ کیا اس سے فساد بڑھے گا، کیا اس سے انتشار زیادہ ہوگا، کیا اس سے کوئی جانی یا مالی نقصان ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں جنہوں نے یہ اقدام کیا ہے انہوں نے اس کے نتائج کو بھی پیش نظر رکھا ہوگا کہ اس کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں۔ میرے نقطہ نظر سے تو یہ انتہائی اقدام اس اعتبار سے نقصان دہ ثابت ہو سکتا تھا، اور اس کے بہت خطرناک ریپرکشن ہو سکتے تھے
اگر حکومت اس بارے میں تدبر سے کام نہ لیتی اور حکومت اگر اس میں انتہائی اقدام فوری طور پر کرتی، جس طرح اس ملک کی جو فضا ہے، اس ملک کا جو سیکولر ایلیٹ ہے اور اس ملک کی جو سیکولر لابی ہے، اگر آپ پچھلے 3-4 ماہ کے اخبارات، بالخصوص انگریزی اخبارات آپ پڑھیں تو ان میں ہر کالم نگار کا ٹون یہ ہے کہ حکومت کی رٹ کو چیلنج کیا گیا ہے، فلاں جگہ پر تو یہ اقدام کر لیا ہے، یہاں کیوں نہیں کر رہے ہیں، یہ کمزوری ہے، یہ مفاہمت ہے، یہ ان کے کچھ اور معاملات ہیں۔